آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ سوموار کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ سوال ہے، الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے، آیت کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نشانی۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، 5واں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، تم پر میرے ماں باپ فدا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس خوش نصیب شخصیت کو کہی؟ جواب ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ سوال ہے، جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے، جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟ جواب ہے 72 زبانیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن اچھی آواز والے تھے۔ سوال ہے، حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟
جواب ہے حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا سلوہ کیا تھا؟ جواب ہے بٹیروں کی طرح جانور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ علیہ السلام کے دادا تھے۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بطن عطر سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ سوال ہے خوشبوؤں کا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے پیرس۔ سوال ہے دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ جواب ہے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال ہے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟
1,05,684। कुरान हकीम का एक नाम अल बुरहान भी है, उसके माने क्या हैं? हुज्जत करने वाली किताब। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? वो दो फरिश्ते ये हैं, हारूत मारूत। कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? 11 मर्तबा। सवाल है, किस परिंदे के सर पर हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की निशानी है? जवाब है, एक रिवायत से यह मालूम होता है हुदहुद के सर पर जो ताज है वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी हुई निशानी है। किस काफिर ने हरमे काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था? उकबा बिन अबी मुईत ने। कौन से मजहब वाले अपने मुर्दे को ना तो दफन करते हैं, ना आग में जलाते हैं, ना दरिया में बहाते हैं, बल्कि किसी ऊंची जगह पर रख देते हैं जहां उसे परिंदे नोच नोच कर खा जाते हैं? ज़रतिश मजहब के लोग। कौन से सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे? हजरत बशर बिन बरा मारूर रजी अल्लाह ताला अन्हो जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे। सवाल है, क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक वक्त में रसूल और बादशाह थे? जवाब है जी हां। सवाल है, मालिक रेयान बिन वलीद फिरौन मिस्र ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र आमद पर। सवाल है, मरने वालों पर आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया है? जवाब है सूरह यासीन, जिसके पढ़ने से अजाब में कमी होती है। सवाल है, मुनाफिकों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, इस पर बरात कुरान पाक की किस सूरत में नाजिल हुई? जवाब है सूरह नूर में। सवाल है, नमाज मगरिब कब पढ़ना मुस्तहब है? जवाब है अव्वल वक्त में। जवाब है, वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब है शहद की मक्खी का। सवाल है, वो कौन से सहाबा हैं जिनकी सूरत में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे? जवाब है, वो सहाबी हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले जिस शख्स ने कफ़ार मक्का को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था वो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल था। बताएं, इसको कौन सा किताब मिला?
जवाब है रईसुल मुनाफिकीन। उस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सिपाही के रहे? उस बादशाह का नाम तालूत है। इस्लामी सल्तनत के गैर मुस्लिमों को क्या कहते हैं? जमी कहते हैं। सवाल है, आले रोम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 1 मर्तबा। सवाल है, उन सहाबी का इसमें मुबारक बताएं जिनकी 4 नस्लें सहाबी हैं। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, बताएं किस पैगंबर की जबान में लुकनत थी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। सवाल है, बनी इसराइल कब गुलाम बने? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मिस्रियों ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। पहली वही किस तारीख को नाजिल हुई? 17 रमजानुल मुबारक को। जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कितना अरसा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जिंदा रहीं? तकरीबन 25 साल। सवाल है, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो खवातीन को क्या मिलेगा? जवाब है, जो खवातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत में इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे। मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होगी। सवाल है, हदीस के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो चूंटी की चाल से भी ज्यादा खफीफ है? जवाब है रियाकारी। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा का क्या नाम था? जवाब है हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किस दिन किया था? जवाब है, जुम्मे के दिन सजदा किया था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 बरस की उम्र में किसने किया था? आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इसराइल का बादशाह कब बनाया गया? नबूवत मिलने से पहले या बाद में? इस वक्त उम्र क्या थी? जवाब है, आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले इसराइल का बादशाह बनाया गया था और इस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी। सवाल है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह हूद में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस जंग में शिरकत की थी? गज़वा तबूक में।
سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 3 دن۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ دجال کے پاس کیسا پانی ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ وہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ دو سن ہجری میں۔ سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔
سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذو ہے۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے کون سے پیغمبر کی بیوی کافرہ تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے تھے۔ واقعہ معراج کے وقت 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نبی ملے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب ہے وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کس کھانے کو بیٹھ کر کھانے میں بھی گناہ ہے؟
حرام کی کمائی سے خریدا ہوا کھانا چاہے بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے یا پھر بیٹھ کر کھایا جائے گناہ ہی ہے۔ کس مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ دولت مند ہوتا ہے؟ اگست میں۔ عورت کے جسم کے کس حصے پر شیطان بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ سوال ہے 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب ہے 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ سوال ہے اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ پارا کی تقسیم میں کیا مصلحت تھی؟ ایک پارا روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی رسول سے مروی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔
حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سوال ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت زکریا الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب ہے ایک درخت سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ قرض کیوں لیتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر قرض لیا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ اپنی جانب سے اس کے لیے مددگار مقرر کر دیتا ہے، تو اسی مددگار کی جستجو کرتی ہوں۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ سوال ہے، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔
دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ سب سے پہلے روئی سے بنا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سجا نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ دوسرے جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے ساتھ۔ سوال ہے، سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال ہے، غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 86۔ سوال ہے، قرآن مجید کی ایک سورت غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ لقمان۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے؟ ان کا مرتب کردہ احادیث کا مجموعہ بعد میں الصادقہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے، لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟
जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। मदीने में यहूदियों के कितने कबीले आबाद थे? मदीने में यहूदियों के 3 बड़े कबीले आबाद थे। सवाल है मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहां हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब है यौम अरफात। नजीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदावंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो कौन सी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। ये बताएं कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि को क्यों कैद में रखा गया था? आपने काजी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया था।